بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال موجود ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ جنات انسانوں کے جسم میں کیسے داخل ہوتے ہیں، جنات و شیاطین انسانوں کو کیسے پریشان کرتے ہیں۔ ہمارے معزز بھائی جناب سوال کے کرنے والے اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، جنات اور انسان اگرچہ یہ دو الگ الگ مخلوقات ہیں، دونوں کی رہائش، دونوں کے خوراک اور دونوں کی ضرورتیں بالکل مختلف ہیں۔ دونوں کو اپنے اپنے ضروریات اور اپنے اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی انسانوں کی طرف سے جناتوں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، اور انسانوں کی طرف سے جو جناتوں کو تکلیف پہنچتی ہے یہ لا علمی میں ہوتی ہے، غیر شعوری طور پر ہوتی ہے، کیونکہ جنات انسانوں کو نہیں دیکھتے ہیں، جبکہ کبھی کبھی جناتوں کی طرف سے بھی انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جنات جو انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ جان بوجھ کر کے پہنچاتے ہیں، کیونکہ جنات انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ سورۃ الاعراف، قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے کہ جنات اور اس کے جو چیلے چپاٹے ہیں، جو اس کے لشکر ہیں، وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں انسان جناتوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جناتوں کی طرف سے انسانوں کو تکلیف پہنچنا، جناتوں کا انسانوں کے جسم میں داخل ہو جانا، یہ شریعت مطہرہ سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح مسلم، امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کتاب السلام باب قتل الحیات وغیرہ حدیث نمبر 2236 کے تحت ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابو صائب بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر گیا۔ میں جب ان کے گھر پہ پہنچا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں انتظار کرنے لگا کہ جب نماز کمپلیٹ کر لیں گے تو ان سے ملاقات کر کے جائیں گے۔ اچانک ان کے گھر کے چھت میں، جو کھجور کا چھت تھا، اس میں آہٹ محسوس ہوئی، اور میں نے دیکھا تو وہاں پہ ایک سانپ تھا۔ میں فوراً اچھل کر کے کھڑا ہو گیا کہ اس سانپ کو ماروں گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اشارے سے منع کیا کہ نہیں رک جاؤ، اور جب وہ سلام پھیر کر کے میری طرف آئے اور میری طرف پلٹے تو انہوں نے اپنے گھر کے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کمرہ دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ یہ جو کمرہ ہے اس میں ایک نوجوان رہتا تھا ہمارا، اور اس کی نئی شادی ہوئی تھی، دونوں شوہر و بیوی اس میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں ہم لوگ خندق کے لیے جایا کرتے تھے، اور دوپہر کو وہ نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے اپنے گھر آتا تھا۔ ایک روز وہ جو آدمی ہے، جو نوجوان، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر جانے کی اجازت مانگی دوپہر کے وقت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنا ہتھیار لے کر کے جاؤ، کیونکہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں بنو قریظہ کے لوگ تمہارے اوپر حملہ نہ کر دے۔ وہ نوجوان اپنے ہتھیار کو لے کر کے چلا۔ جب اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ گھر کے باہر دو گھروں کے دروازوں کے درمیان اس کی بیوی کھڑی ہوئی ہے۔ اس کو لگا کہ اس کی بیوی دوسرے گھر میں جانا چاہتی ہے، تو غیرت کے مارے اس نے اپنے نیزہ کو اٹھایا، جو ہتھیار اس کا تھا نیزہ، اس نے اس کو اٹھایا اور اس سے اپنے بیوی کو مارنے کی کوشش کی۔ تو اس کی بیوی نے غیرت میں آ کر کے کہا کہ اپنے اس ہتھیار کو اپنے پاس رکھو اور گھر کے اندر جھانک کر کے دیکھو کہ میں باہر کیوں نکلی ہوں۔ جب وہ نوجوان گھر کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑا سانپ کنڈلی مار کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ نوجوان اپنے نیزے کو بلند کیا اور ایک ہی وار میں اپنے نیزے کو سانپ کے اندر گاتھ دیا، اس میں پرو دیا، اور پھر نیزے کو نکال کر کے گھر کے باہر صحن میں اس کو گارا کہ اچانک وہ سانپ تڑپا
اور تڑپ کر کے نیزے سے نکل کر کے اس نوجوان پہ گرا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ پہلے وہ نوجوان مڑا یا وہ سانپ مڑا. ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے زندہ کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے تم مغفرت کی دعا کرو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینے کے اندر کچھ جن تھے جو اسلام قبول کر لیے ہیں، لہٰذا اگر ان کو تم کسی شکل میں دیکھو یا ان کی طرف سے ڈر، خوف یا پریشانی محسوس ہو تو 3 روز تک اس کو خبردار کرو، اور 3 روز کے بعد بھی اگر وہ نظر آئے تو اس کو مار دو. یعنی سانپ وغیرہ کی شکل میں اگر وہ دکھے تو اس کو خبردار کرو 3 روز تک، اور اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں جاتا ہے تو اس کو مار دو، کیونکہ وہ ایمان نہ لانے والا شیطان ہے. معزز سامعین کرام، اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جنات انسانوں کو تکلیف پہنچایا کرتے ہیں، اور جنات جو انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ 2 طرح سے پہنچاتے ہیں. ایک بغیر چمٹے ہوئے اور دوسرا چمٹ کر کے. یعنی ایک اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یعنی جنات انسان میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں آسیب زدگی یا اثرات. اور دوسرا یہ کہ شیطان انسان کے جسم میں داخل نہیں ہوتا ہے، جنات انسان کے جسم میں داخل نہیں ہوتا ہے، بلکہ دور سے ہی اس کو ڈراتا ہے. جیسا کہ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اپنی کتاب مجموع الفتاوی والم نمبر 1 پیج نمبر 157 پہ فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں اس کی 2 شکل ہے. یا تو انسان کے جسم میں داخل ہو کر کے اس کو آسیب زدہ بنا دیتے ہیں، یا پھر دور سے ہی اس کو خوف و وحشت میں مبتلا کر کے مختلف قسم سے تکلیفیں پہنچاتے ہیں. تو معزز سامعین کرام، پہلی قسم یعنی جنات جو انسان کو ڈراتے ہیں اس کی پہلی قسم یہ ہے کہ چمٹے بغیر اس کو تکلیف پہنچانا. اور اس کی صورت یہ ہے کہ جنات انسان کے جسم میں داخل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو مختلف طریقے سے تکلیف پہنچاتا ہے. مثلا کسی کا گلا دبا دیتا ہے، یا پھر کھانے کے اندر غلاظت اور گندگی ڈال دیتا ہے، چولہے پر ہنڈیاں پڑی ہو اس کو الٹ دیتا ہے، یا پھر شوہر و بیوی کے درمیان نا اتفاقی اور اختلاف پیدا کر کے دونوں کے درمیان جھگڑا کروا دیتا ہے، لڑائی کروا دیتا ہے اور علیحدگی کروا دیتا ہے، یا پھر گھر سے قیمتی سامان لے کر کے غائب ہو جاتا ہے. اسی طرح سے انسان اگر رات میں سویا ہے تو ایسی حرکت کرتا ہے کہ انسان بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو نیند ہی نہیں آتی ہے، اور کبھی کبھی ڈراؤنے خواب دکھلا کر کے ڈراتا ہے. یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت شدہ باتیں ہیں. انسانوں کو مختلف بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سورۃ الصاد آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ ایوب علیہ السلام نے اس بیماری کی نسبت شیطان کی طرف کی. انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، کہ اے میرے رب شیطان نے مجھ کو رنج و غم میں مبتلا کر دیا ہے. اسی طرح سے شیطان انسان کو تکلیف اس طرح سے بھی پہنچاتا ہے کہ سامان کو چرا کر کے بھاگتا ہے، جیسا کہ صحیح البخاری کتاب الوکالہ حدیث نمبر 2311 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو صدقۃ الفطر کے، زکوٰۃ الفطر کے مال پر نگراں اور محافظ بنایا، تو شیطان بار بار آتا تھا، سامان چرا کر کے بھاگتا تھا جنان. ایک بار میں نے اس کو پکڑا، دوسری بار پکڑا، تیسری بار پکڑا تو اس نے مجھ کو آیت الکرسی بتلا دیا. تو یہ تمام کی تمام جو صورتیں ہیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور بغیر چمٹے ہوئے، بغیر جسم میں داخل ہوئے جنات اس طرح سے انسانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. اور دوسری صورت ہے چمٹ کر کے تکلیف پہنچانا. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جنات انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے پورے جسم کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، اور ایسی صورت میں انسان کا عقل، اس کا شعور کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس کی زبان سے کیا بول رہا ہے، وہ کیا بات کر رہا ہے، اس کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، کچھ بھی شعور نہیں رہتا. یہاں تک کہ کبھی کبھی انسان کے اندر کھڑے ہونے کی بھی صلاحیت نہیں رہتی ہے. یہ جو صورت ہے اس کو کہتے ہیں آسیب زدگی، اسی کو کہتے ہیں اثرات، اسی کو کہتے ہیں جن کا چمٹ جانا، جن کا انسان کے جسم میں داخل ہو جانا، یا جن کا انسان کے اوپر سوار ہو جانا، اسی کو کہتے ہیں. اور اس کو عربی میں السر المس کہتے ہیں، اور جس کے اوپر یہ عمل ہوتا ہے اس کو المسروع کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 میں فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس.
یعنی وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس طرح سے اٹھیں گے جیسے شیطان نے اس کو چھو کر کے دیوانہ بنا دیا ہو. اس آیت کریمہ میں شیطان نے اس کو چھو کر کے دیوانہ بنا دیا ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس کو آصف زدہ بنا دیا ہو. یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر سالار مفسرین حافظ ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کریمہ کی تشریح اور تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شیطان نے اس کو چھو کر کے دیوانہ بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سود خور جب قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو آصف زدگی کی حالت میں اٹھے گا، اس طرح سے آصف زدہ ہو کر کے اٹھے گا گویا شیطان یا جن اس سے لپٹ کر کے اس کو دیوانہ بنا رکھا ہو. امام قرطبی رحمہ اللہ الجامع لاحکام القرآن والم نمبر 3 پیج نمبر 355 پہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جن شیطان انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، اس سے چمٹ جاتے ہیں، اس کے جسم میں بالکل خون کی طرح سے گردش کرتے ہیں. اور یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے موقف کے غلط ہونے پر دلیل ہے جو یہ نہیں مانتے ہیں کہ جنات انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، اس سے چمٹ جاتے ہیں، اس کو بیمار بنا دیتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بلکہ وہ لوگ اس کو طبعی مرض سمجھتے ہیں. معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح البخاری کتاب الاعتکاف باب زیارت المرأۃ زوجہا فی اعتکافہ حدیث نمبر 2038. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، یعنی شیطان جو ہوتا ہے وہ انسان کے خون، انسان کے جسم میں داخل ہو کر کے اس کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے. یہاں پر میں اس بات کو واضح کر دوں، آپ کو بتا دوں کہ جنوں کا انسانوں کے جسم میں داخل ہونا یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کوئی چیز کسی چیز کے اندر جذب ہو جائے. کوئی چیز کسی چیز کے اندر جذب ہو جائے، مثال کے طور پر بجلی کے تاروں کے اندر کرنٹ کا دوڑنا، یعنی وہ جو کرنٹ ہوتا ہے وہ بجلی کے تار میں گھس کر کے اس کا حصہ بن جاتا ہے. پانی کا کپڑوں کے اندر جذب ہو جانا یا میگنیٹک سسٹم کا میگنیٹ کے اندر جذب ہو جانا، یہ بالکل وہی صورتیں ہیں. اس کو اور آسانی سے سمجھنے کے لیے، آپ اگر اس کو اور آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آج کل جو ہم لوگ سسٹم کمپیوٹر وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر پہلی مرتبہ ایک ونڈو انسٹال کرتے ہیں. مثلا ونڈو 7 انسٹال کیا ہم نے، بعد میں اس کو اپ گریڈ کیا، یعنی ونڈو 8 کی طرف اپ گریڈ کیا جب اس کو، تو ونڈو 8 اپ گریڈ کرنے کے بعد وہ ونڈو 7 کے اندر جذب کر جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ونڈو 7 نکل گیا، بلکہ ونڈو 7 ہے، اور جب ہم نے اس کو ونڈوز 8 میں اپ گریڈ کیا تو دونوں ونڈو ایک دوسرے میں جذب ہو گیا، ایک دوسرے سے مل گیا اور پورا ونڈوز 8 بن گیا. اس کو آپ اس طرح سے اور سمجھے کہ کوئی ایک اپلیکیشن ہے جس کو آپ سسٹم میں انسٹال کرنا چاہتے ہیں، آپ نے انسٹال کر دیا، اب اس کا نیا ورژن آیا، جب آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کیا تو دونوں ایک دوسرے کے اندر جذب ہو گیا. بالکل اسی طرح سے جنات انسان کے جسم میں داخل ہو کر کے اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے اور خون کے اندر دوڑنا شروع کر دیتا ہے. معزز سامعین کرام، اہل علم کا کہنا ہے کہ جب جنات انسانوں کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے وہ دماغ کا رخ کرتا ہے، کیونکہ جب وہ دماغ پر کنٹرول کر لے گا، کیونکہ دماغ کا رخ کر کے وہیں پہ رہ جاتا ہے، اور جب اس کے دماغ پر وہ کنٹرول کر لے گا تو پھر جسم کے دوسرے حصوں پر کنٹرول کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کتاب الزہد والرقاق حدیث نمبر 2995. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تساءب احدکم فلیمسک بیدہ علی فیہ فإن الشیطان يدخل، کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے، ہاں کرتے ہیں نا، جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھ کر کے اپنے جمائی کو روکے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا فإن الشیطان يدخل، تو شیطان اس کے جسم کے اندر داخل ہو جائے گا. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری والم نمبر 10 پیج نمبر 612 پہ، اور امام مناوی فیض القدیر والم نمبر 1 پیج نمبر 404 پہ، اور فضیلت الشیخ عبد المحسن العباد اپنی کتاب شرح سنن ابی داؤد والم نمبر 28 والم نمبر 28 پیج نمبر 437 پہ، یہ تینوں اہل علم محدثین لکھتے ہیں کہ شیطان
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ شیطان انسان کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے، یہ حقیقی طور پر داخل ہوتا ہے، یعنی منہ کے ذریعے سے اس کے جسم میں حقیقی طور پر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جب انسان ذکر کرتا رہتا ہے تو شیطان کو اس کے اوپر قوت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب وہ جمائی لیتا ہے تو اس درمیان میں ذکر کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس وقت اگر وہ اپنے منہ پر ہاتھ نہیں رکھا تو شیطان اس کے اوپر قابو پا لیتا ہے اور اس کے منہ کے ذریعے سے اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس تعلق سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، جس کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنے سنن ابن ماجہ ابواب الطب حدیث نمبر 3540 پر 3548 3548 نمبر کی حدیث سنن ابن ماجہ کی، عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو طائف کا گورنر بنا کر کے طائف بھیجا تو جب میں وہاں نماز پڑھا کرتا تھا تو مجھ کو ایسا لگتا تھا کہ کوئی چیز میرے سامنے سے گزر رہی ہے، اور جب وہ چیز گزر جاتی تو میرا شعور ختم ہو جاتا، مجھ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔ جب یہ بات ہونے لگی تو میں وہاں سے سفر کے لیے تیار ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو العاص کے بیٹے ہو؟ کہا کہ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو مجھ کو ایسا معاملہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز میرے سامنے سے گزر رہا ہے، اور اس کے بعد مجھ کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے کہ میں نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شیطان ہے جو تیرے اندر گھس گیا ہے، تو میرے پاس آؤ۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے میرے سینے پر مارا اور دم کر کے رقیہ کر کے میرے منہ پر دم کیا، پھونکا، اور اس کے بعد کہا اخرج عدو اللہ، اے اللہ کا دشمن باہر نکل۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، اور اس کے بعد کہا کہ جا اپنی ذمہ داری تو ادا کر۔ اس کے بعد جب میں آیا تو میرے ساتھ کبھی بھی یہ معاملہ نہیں ہوا۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ انسان کے جسم میں جنات داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ اس طرح سے داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہو کر کے اس کے جسم کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد انسان بالکل بے شعوری کے عالم میں ہو جاتا ہے، بالکل دیوانہ اور مجنون ہو جاتا ہے، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے، اور بسا اوقات اس کے اندر کھڑے ہونے کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، انشاءاللہ اپنی کسی بیان میں آپ کو بتلاؤں گا کہ شیطان کیوں انسان کو پریشان کرتا ہے اور اس سے چھٹکارا پانے کا طریقہ کیا ہے۔ ابھی میں صرف اتنا بتلا دوں کہ جب تک انسان اللہ اور اس کے رسول کی مکمل فرما برداری کرتا رہے گا، ذکر و اذکار میں مشغول رہے گا، شیطان اس کے اوپر کنٹرول حاصل نہیں